سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اوپر بٹھا لو، ٹھنڈے ہیں فرش۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حیا اور پاک دامنی کی زندگی ایک عورت کا جوہر ہے۔ اگر یہ جوہر باقی رہے گا تو مخلوق کی نظر میں بھی باعزت بنی رہے گی اور اللہ کی نظر میں بھی باعزت بنی رہے گی۔ اور اگر حیا اور پاک دامنی کے جوہر کو داغ لگے گا، دھبا لگے گا، تو مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگی اور اللہ پاک کی نظر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگی۔ ہمارے حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے اس عنوان پر جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے کچھ اس وقت بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، اور اسی ضمن میں مزید کچھ تفصیل کی ضرورت ہو تو وہ بھی عرض کی جائے گی۔ فرماتے ہیں عورت کی ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نامحرم کی نگاہوں سے دور رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو نامحرم کی نگاہیں نہ سمجھے بلکہ شیطان کی نگاہیں سمجھے۔ ٹھیک ہے آواز کا معاملہ؟ جیسے مرد کے لیے عورت نامحرم ہوتی ہے اور نامحرم عورت سے نگاہوں کا بچانا فرض ہے، دیکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مرد نامحرم ہوتے ہیں۔ ان مردوں سے اپنی نگاہوں کا بچانا، پردہ کرنا ضروری ہے۔ نامحرم اور محرم کو بس اتنا سمجھ سکتے ہیں مختصراً کہ نامحرم چاہے مرد کے لیے عورت ہو یا عورت کے لیے مرد، ان کو کہتے ہیں جن سے زندگی میں کسی بھی وقت نکاح جائز ہے، اور محرم چاہے مرد کے لیے عورت ہو یا عورت کے لیے مرد، محرم کا مطلب ہوتا ہے جن سے زندگی میں نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جن سے زندگی میں کسی بھی وقت نکاح ممکن ہے ان سے پردہ فرض ہے، ان سے نکاحوں کو بچانا فرض ہے، اور جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ان سے پردہ نہیں ہے، ان سے نگاہوں کو بچانے کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شیطان ہے جو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مردوں میں حیا بہتر ہے اور عورتوں میں بہترین ہے، یعنی مطلب زیادہ اچھی بات ہے عورتوں میں حیا کا ہونا۔ اگر حیا ہوگی تو پھر وہ خود بھی بچیں گی اور دوسروں سے اپنے کو بچائیں گی بھی۔ ایک تو خود بھی بدنگاہی نہیں کریں گی، بے پردگی نہیں کریں گی، اور دوسرا کوئی ان کو غلط نگاہ سے، بلکہ غلط نگاہ سے ہو یا اچھی نگاہ سے ہو، دیکھ ہی نہ پائے اور بے پردگی ہونے نہ پائے، اس کا اہتمام کریں گی۔ عورت کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود بھی بچنا ہے، خود کو بھی بدنگاہی نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر رک کر یہ بات بھی سمجھیں اچھی طرح کہ بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ عورتوں کی طرف نگاہ نہ کریں، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہیے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے، جبکہ عورتوں کو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے ہٹا دینی چاہیے کہ اگلی آیت ہی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومنہ عورتوں سے کہیے نبی علیہ السلام کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو پتہ چلا نگاہیں نیچی رکھنا جس سے مردوں کا کام ہے، اس سے ہی عورتوں کا بھی کام ہے۔ دوسری ذمہ داری ان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ غیر مردوں کی نگاہیں نہ پڑیں، اس اعتبار سے اپنے کو بچانا ہے۔ اس کو سمجھا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان سے کہ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھنے پائے، کہ خود بھی نہ دیکھے اور اسی طریقے سے کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھ نہ پائے۔ دیکھ نہ پائے کا کیا مطلب ہے کہ اس قدر پردے میں رہے، اس قدر اپنے کو چھپا کر رکھے، اس قدر غیر مردوں کی نگاہوں سے دور رکھے کہ مرد اگر دیکھنا چاہے بھی تو نہ دیکھ پائے۔ اس کے لیے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے بچنا ہوگا، دروازوں میں ٹہرنے سے بچنا ہوگا، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں مردوں کا آمنا سامنا ہونے سے اپنے کو بچانا ہوگا۔ ایسے ہی گھروں میں جو نامحرم رشتہ دار مرد ہوتے ہیں ان سے آمنا سامنا ہونے سے اپنے کو بچانا ہوگا، تبھی جا کر یہ بات پوری ہو سکتی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھنے پائے۔ بے محابہ عورتیں راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کرتی رہتی ہیں، بہت غلط بات ہے۔ راستے میں کھڑے ہو کر مرد بات کریں چلیں سمجھ میں آتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن راستے میں کھڑے ہو کر خواتین کیسے بات کر سکتی ہیں؟ کوئی ضروری بات ہو تو پردے کی آڑ میں چلی جائیں، کہیں چھپ کر باتیں کریں۔ راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا تو بہت غلط بات ہے۔ راستے سے تو ایسے گزرنا چاہیے جیسے انگاروں پر سے گزر رہی ہیں، کہ جتنی جلد ہو سکے یہ راستہ پار ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو عورتیں مسجد سے جب واپس ہونے لگیں، یعنی ایسا موقع تھا کہ نماز کے لیے مسجد آئی تھیں اور پردے کے احکام نازل ہوئے، تو ایسے جانے لگیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جسم جو ہے وہ دیواروں سے زخمی نہ ہو جائیں۔ پتھروں کی دیواریں ہوا کرتی تھیں کہ اتنا اپنے آپ کو دیواروں سے چپکا کر اور گھسٹ کر چل رہی تھیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں ان کے جسم جو ہیں وہ زخمی نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آواز کا معاملہ۔ تو کہاں پر یہ معاملہ ہے صحابیات کا کہ وہ دیواروں سے ایسے گھسٹ کر چل رہی تھی کہ صحابہ کرام کو ڈر لگ رہا تھا، اور کہاں یہ معاملہ ہے کہ عورتیں بے محابت چلی جاتی ہیں، مرد کو بچنا پڑتا ہے، جبکہ مرد کو دیکھو تو دور سے ہی الگ ہو جاؤ، مرد کے لیے راستہ چھوڑ دو، بیچ میں نہ آؤ، اور بے محابت سڑک پر نہ چلو کہ یہ حیا کے خلاف ہے۔ ہاں، کوئی مرد نہ پیچھے آنے پائے نہ سامنے کی طرف سے آنے نہ پائے، یعنی منہ در منہ والی بات، اور پیچھے کی طرف سے آنے نہ پائے۔ ہاں، یہ دونوں غلط بات ہے۔ پیچھے کی طرف سے آنا بھی نامناسب ہے اور سامنے کی طرف سے آنا بھی نامناسب ہے، کہ بے پردگی دونوں صورتوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے جب پتہ چلے کہ پیچھے سے کوئی مرد آ رہا ہے تو بازو ہو جاؤ، مرد کو گزرنے دو، پھر آپ جاؤ۔ یہی پردہ ہے۔ ہم نے پردے کا نام کیا دیا ہے؟ پردے کا نام برقع۔ برقع پہن لو، سارا پردہ ہو گیا۔ حالانکہ اس کے بعد بھی پردہ ہوتا ہے، اور برقعے تو آج کل کے ایسے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، وہ برقعے پردہ نہیں ہے، برقع بھی ایک لباس ہے۔ جیسے ایک آدمی سردی کے زمانے میں لباس پر لباس پہن لیتا ہے، ایسے ہی برقع لباس پر لباس ہے، وہ پردہ نہیں ہے۔ برقع اوڑھا جاتا ہے، پہنا نہیں جاتا، لباس پہنا جاتا ہے۔ گھروں میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ پہنے جاتے ہیں،
اور برقع اوڑھ کر باہر نکلا جاتا ہے، برقع پہن کر باہر نہیں نکلا جاتا۔ اسی لیے ایسے برقعے اختیار کیجئے جو اوڑھے جائیں، پہنے نہ جائیں۔ اور اوڑھنے میں پھر دو باتوں کا خیال رکھیے، ایک تو یہ کہ اس میں ڈھک جانا چاہیے، عورت کو پتہ نہ چل پائے کہ کس عمر کی ہے، کیسی ہے، فلاں ہے۔ اور دوسری بات، اس پہ کوئی پھول بوٹے، زیب و زینت کے اسباب وغیرہ نہ ہوں، رنگ برنگے اور ایسے کپڑوں کے جو جاذب نظر ہوں وغیرہ، ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ برقع کس کو بتانا ہے؟ برقعے سے کیا شان دکھانی ہے اپنی؟ شان اگر دکھانا ہی ہو، اگرچہ وہ بھی درست نہیں ہے، بطور تفاخر کے، بطور نمائش کے، بطور شان اور دکھاوے کے کپڑے پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اگر نمائش کرنی ہی ہے، چلے مان لیں، تو لباس کی ہوتی ہے، برقعے کی کیا نمائش ہے؟ برقع تو پردہ کرنے کے لیے اوڑھا جا رہا ہے نا، نمائش کے لیے تھوڑی اوڑھا جا رہا ہے، ورنہ وہ پردہ کہاں ہوا؟ اس لیے کم از کم برقع ایسا ہونا چاہیے جو زیب و زینت سے مکمل طور پر خالی ہو۔ فرماتے ہیں بے پردگی سبب تباہی، جو عورتیں اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ عورت کا حسن ہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ دور جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے جیسے تم بن ٹھن کے لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتی تھیں، ایسے بن ٹھن کے نہ آیا جایا کرو، بلکہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ہی اپنی جگہ بنا کر رہا کرو، گھر سے باہر بنا وجہ کے نکلو مت۔ تو اگر نمائش کرتی پھریں گی تو پھر ان کا حسن ہی ان کو لے ڈوبے گا۔ جس چیز کو وہ اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتی رہیں، جس چیز کو وہ اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھتی رہیں، عزت کا ذریعہ سمجھتی رہیں، وہی چیز لے ڈوبے گی۔ جتنے گھر ٹوٹتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر عورتوں سے ایسی اخلاقی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہنستے بستے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو، یعنی دور دور رہو۔ آگے فرماتے ہیں حکمت کی باتیں۔ شہوت کی ابتدا ایک جراثیم کی طرح ہوتی ہے۔ جراثیم بیکٹیریا جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت کا، بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، بیماری کا ذریعہ بنتا ہے، نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو شہوت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جراثیم میں سے ہے۔ فرماتے ہیں لیکن اگر انسان اس کا عادی بن جائے تو پھر اس کا اختتام اژدہے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ زہر ہوتا ہے، انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ خوبصورت انسان دور سے جتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا قریب سے نہیں ہوتا۔ آواز جتنی دور سے خوبصورت اور سریلی لگتی ہے قریب سے اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ یوں لگتا ہے کہ شاید حسن دور سے ہی اچھا لگتا ہے۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ حسن جو ہے وہی اچھا لگتا ہے جو دور دور سے دیکھا جائے، قریب جاؤ تو پھر حسن میں کشش نہیں رہتی، جاذبیت نہیں رہتی، اس لیے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کسی عارف نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، یعنی جہاں جہاں بھی انسان جیتے گا، وکٹر بنے گا تو خوشی ہوگی اس کو، ظاہر سی بات ہے، ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی اپنے آپ سے جیت جایا کرتا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا۔ آگے فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس برائی کی طرف آمادہ کرے اور اس وقت انسان اپنے اوپر قابو پالے
اور برائی سے بچ جائے تو پھر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں اپنے آپ سے جیتنا۔ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ اپنے ہی نفس سے ہو رہی ہے، اور لڑنے کے بعد جیت کس سے ہو رہی ہے؟ خود کو ہو رہی ہے۔ تو خود سے جب جیتے گا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو نفس سے لڑنے کے بعد حلف کھا کر عاجز کہتا ہے، قسم کھا کر، کہ نفس سے کبھی لڑ کر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے، اور اس لڑائی میں اگر ہار بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، ہار میں بھی جیت۔ یعنی اگر بندہ نفس سے لڑا، گناہ سے بچنے کی کوشش کیا، لیکن پھر بھی گناہ کر بیٹھا، نفس جیت گیا، یہ ہار گیا، تو اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہار گیا، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ نفس سے لڑا کہ نہیں لڑا۔ تو اللہ کو یہ نفس سے لڑنا پسند آتا ہے کہ چلو اس نے کوشش تو کی، تو پھر اللہ پاک اگلی مرتبہ جیتنے کا موقع دے دیتے ہیں، اس کو جیتنے کی طاقت دے دیتے ہیں۔ یوں نفس کے ساتھ ہار جیت تو چلتی رہتی ہے، لیکن اصل جیت کب دیتے ہیں اللہ پاک؟ موت کے وقت دیتے ہیں۔ موت کے وقت میں اللہ دیکھتے ہیں کہ اس نے نفس سے لڑائی کی کتنی کوشش کی اور کتنی دفعہ لڑا، دیکھتے ہیں اللہ پاک۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ اس کی لڑائی تو نفس سے بہت زیادہ رہی ہے، اور کئی دفعہ یہ نفس سے جیتنے کی کوشش بھی کیا ہے اور نفس کی مخالفت کیا ہے، تو اللہ اسی نفس کو جو اس کے لیے دشمن تھا اس کا دوست محسن بنا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے خطاب آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس کا ترجمہ عاجز اکثر کرتا ہے کہ اے وہ نفس جو لڑتے لڑتے تھک چکا، اب اطمینان میں آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے پروردگار کی طرف خوشی خوشی چل۔ تو اللہ پاک آخر میں جیت دے دیتے ہیں، لیکن لڑنا شرط ہے۔ ہم تو نفس سے لڑتے ہی نہیں، لڑنے سے پہلے ہی نفس کی بات مان لیتے ہیں، نفس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو ہم کر لیتے ہیں، بدنگاہی کرنا ہے کر لیں گے، اور کوئی کام کرنا ہے کر لیں گے، تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اور نفس سے لڑائی تو عمر بھر کی ہے۔ اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ نفس ایک پہلوان کی شکل میں، طاقتور بندے کی شکل میں، تو اس کو اگر تم چت نہ کر پا رہے ہو، ڈھیر نہ کر پا رہے ہو، تو پریشان مت ہو۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ کبھی نفس جیت جائے گا، کبھی آپ جیت جاؤ گے، تو کشتی تو عمر بھر کی ہے۔ اور آخر والی کشتی میں جو فائنل کشتی ہوگی، اس میں اللہ پاک نفس کو ہار دے دیں گے اور ہمیں جیت۔ ہمارے مشائخ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی باتیں بھی دوسری لڑکیوں اور عورتوں کو نہ بتائے۔ ہاں، عورتوں میں عادت ہوتی ہے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور وہ پھر جو بات چھپائی جانی چاہیے وہ بھی کہہ دیتی ہیں، جو بات کہنی چاہیے وہ بھی کہہ دیتی ہیں۔ سادگی بھی ہوتی ہے مزاج میں، بھولاپن بھی ہوتا ہے، اور ان کو زیادہ نقصانات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے شریعت نے انہیں ناقصات العقل کہا کہ وہ سوچ سمجھ کر بات نہیں کر پاتی، فیصلہ نہیں لے پاتی، اور بالکل سادگی میں نقصان کر بیٹھتی ہیں اپنا، اس لیے ان کو ناقصات العقل کہا گیا۔ جبکہ ان میں ذہن بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور کئی دفعہ تو لڑکوں سے اچھا لڑکیاں پڑھتی ہیں، لیکن قوت فیصلہ کمزور ہے، اس لیے ان کو ناقص العقل کہا گیا۔ تو وہ بہت ساری باتیں دوسری لڑکیوں اور عورتوں کو بتا دیتی ہیں، اس سے فتنے ہوتے ہیں۔ اپنی باتیں جو شوہر سے تعلق رکھتی ہوں وہ بھی نہ بتائی جائیں، اور ایسے ہی دیگر باتیں بھی نہ بتائی جائیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ عادت ہوگی تو حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا، جو شادی شدہ عورت دوسری لڑکیوں یا عورتوں کو اپنی تنہائی کی باتیں بتائے گی تو وہ عورت خنزیر کی مادہ کی مانند ہے۔ اسی طرح جو مرد اپنی تنہائی کی بات کسی دوسرے مرد کو بتائے گا تو وہ بھی خنزیر کی مانند ہے۔ عموماً ہوتا ہے نوجوان بچے بچیاں اس طرح کی حرکت میں ملوث ہو جاتے ہیں،
کہ لڑکے لڑکوں سے شیئر کرتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں سے. تو کتنی خراب بات بتائی گئی ہے کہ خنزیر سے تشبیہ دی گئی. کیونکہ خنزیر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم مثال کا مطلب یہ ہے کہ اگزامپل دے کے، مثال دے کر جو بات بیان کی جاتی نا، اس کو فرما رہے کہ عالم مثال میں یہ جو بے حیا ہے اس کی مثال خنزیر کی ہے. بے حیا کے لیے خنزیر کی شکل ہے. ہاں، اللہ پاک یوں سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے کہ بے حیا کا تصور فرماتے ہیں تو خنزیر کا فرماتے ہیں کہ اس میں حیا نہیں ہوتی، خنزیر میں بالکل بھی نہیں ہوتی. ہاں، تو جس قدر بندہ حیا سے دور رہے گا، بے حیائی کی طرف جائے گا. آگے فرماتے ہیں دل قابو میں کرنے کا مجرب عمل. کئی دفعہ ہوتا ہے، صرف مردوں میں اور نوجوان لڑکوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ نوجوان بچیوں میں بھی ہوتا ہے یہ معاملہ کہ دل کسی پر آ جاتا ہے. بلکہ مرد تو بہت ساری چیزیں دیکھ کر کسی کو دل دیتا ہے، اور عورتیں تو بس کسی پر دل آ جائے تو یوں ہی ان کا دل آ جاتا ہے. اور پھر وہ ان کے اندر چونکہ وفا کی صفت ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت جلد سامنے والے کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتی ہیں، جبکہ ادھر مرد کھیل رہا ہوتا ہے ان کی زندگی سے. تو اگر فرماتے ہیں کہ کسی کا معاملہ ایسے ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ دل میں کسی کا خیال بار بار آئے، ہٹانے سے بھی نہ ہٹے، دل میں ایسا جم جائے کہ کسی اور چیز میں دل نہ لگے، اور انسان ڈرے کہ میں گناہ کا مرتکب ہو جاؤں گا، تو ایک عمل کرنا چاہیے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم وہ عمل سب کو دیتے ہیں. اس عمل کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ تاکید ہے ان مردوں اور عورتوں کے لیے جن کا دل اپنے قابو میں نہیں کسی کے پاس چلا گیا. حالانکہ دل تو اللہ کو دینے کی چیز ہے. اس کو یوں سمجھو مثال کے طور پر کہ نوٹ ہے، روپے، پیسے، تو چھوٹا بچہ جس کو پتہ نہیں کہ نوٹ کیا چیز ہے، اس کے ہاتھ میں اگر نوٹ جائے گا تو بندہ پریشان ہو جائے گا. بھئی یہ تو پھاڑ دے گا اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی کرنسی ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، فلاں ہے اور کتنے ہیں. یہ تو کاغذ سمجھ کے پھاڑ دے گا یا کچا چبا جائے گا اس کو. تو جلدی سے اس کو واپس لینے کی کوشش کرے گا کہ بھئی یہ پیسے غلط ہاتھوں میں گئے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہمارا دل اللہ کے ہاتھ میں جانا چاہیے، اس پر قبضہ اللہ کا ہونا چاہیے. اس لیے کہ دل کے خالق اللہ ہیں، تو مالک بھی وہی ہیں. جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. خالق کوئی ہو، مالک کوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں. بھئی خالق تو دل کے اللہ ہیں اور مالک کوئی دوسرا بندہ ہے، دوسری بندی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر خدا نخواستہ دل جیسے نوٹ بچے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، ایسے ہی دل کسی کے ہاتھ میں چلا گیا تو بے چینی ہونی چاہیے، اور وہاں سے دل ہٹانے کے لیے ایک عمل کرنا چاہیے. وہ عمل کیا ہے؟ چار کلمے، وہ چار کلمے ملا کر پڑھنے چاہیے دن بھر میں اپنے اپنے اعتبار سے. یعنی جتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اتنا بڑا علاج. چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو معمولی سے کلینک میں جا کر چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے ہاں مرہم پٹی کرا کے آ جاتے ہیں. زیادہ بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بڑے ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں، بڑے دواخانے میں جاتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے تو ایڈمٹ بھی ہونا پڑتا ہے. تو جتنا بڑا ایکسیڈنٹ اتنا زیادہ کیجئے. چھوٹا ہے تو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ، 20 دفعہ، پھر بڑھ جائے تو 50 دفعہ، 100 دفعہ، 500 دفعہ، 500 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. وہ ہے لا مطلوبی الا اللہ، یہ پہلا ہے. لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، یہ دوسرا ہے. لا مرغوبی الا اللہ، یہ تیسرا. لا محبوبی الا اللہ، یہ چوتھا. یہ چار ہیں، چار یاد کریں. مطلوب، مقصود، محبوب، مرغوب، ایسے یاد کر لیں تو یاد ہو جائے گا آسانی سے.
پھر اس کو پڑھیں لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، اور آخر میں ملا لیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہر دفعہ ملانے کی بھی ضرورت نہیں، ہر 5 دفعہ کے بعد 10 دفعہ کے بعد ملا سکتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ دنیا میں پہلے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے انسان کو طلب ہوئی پانی کی کہ بھائی پانی چاہیے، یہ طلب ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اب جیسے ہی اس کو پانی کی طلب ہوئی، اب پانی اس کے دماغ میں آ گیا، اب اس کو کوئی کھانے کو کہہ رہا ہے، کہہ رہا نہیں پانی چاہیے مجھے، اب پانی مقصود ہے اس کا، اس کمرے میں نہ ملے اس کمرے میں جائے گا، اس بلڈنگ میں نہ ملے نیچے اتر جائے گا، باہر نکل جائے گا کہ بھئی پانی چاہیے، مقصود پانی ہو گیا، تو مطلوب کے بعد مقصود کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں مرغوب، یعنی اب اس بندے کو جس کو پانی مقصود ہوتا ہے، پانی کے علاوہ کوئی چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس کی چاہت کا مرکز صرف پانی ہے۔ لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ۔ اچھا، جو چیز مرغوب ہو جاتی ہے اب وہ محبوب بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کو پانی مرغوب ہو گیا، پانی کی طرف رغبت ہے کہ وہ بریانی کو بھی پسند نہیں کر رہا پانی کے مقابلے میں، تو اب پانی محبوب ہے اس کے نزدیک۔ تو کوئی بھی چیز کے 4 درجے ہوتے ہیں، پہلے وہ مطلوب بنتی ہے، پھر مقصود بنتی ہے، پھر مرغوب بنتی ہے، پھر محبوب بنتی ہے۔ اب اس کو ہٹانا ہے، کیسے ہٹائیں گے؟ کہ کہیں گے لا مطلوبی الا اللہ، میرا کوئی مطلوب نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا مقصودی الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا مرغوبی الا اللہ، میرا کوئی مرغوب نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا محبوبی الا اللہ، میرا کوئی محبوب نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کیوں سوائے اللہ کے؟ سوائے اللہ کے کہ لا الہ الا اللہ، ان کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر 100 مرتبہ روزانہ اس کی تسبیح پڑھ لی جائے تو ہم نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچے اور بچیوں کو اس کے صدقے گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ فرماتے ہیں وہ بچیاں جو کہتی تھی کہ ہم مر جائیں گی فلاں کے بغیر، اور جو مرد کہتے تھے کہ فلاں کے بغیر ہم مر جائیں گے، چند دن انہوں نے یہ عمل کیا، کوئی بھی نہ مرا، اور اللہ نے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما لی۔ اگر خدا نخواستہ دل میں کوئی ایسی کیفیت آ جائے، بشر ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے، کوئی اس میں یعنی اچنبھے والی بات نہیں، بے شک عیب ہے، بے شک برائی ہے، لیکن کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس میں کوئی اچنبھے اور تعجب کی بات نہیں۔ فلاں کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ بھئی انسان ہے، ہو گیا۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو دل کو صاف کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت نے اس کا نام رکھا ہے ہارٹ کلینر۔ کیا ہے؟ ہارٹ کلینر، دل کی صفائی کرنے والا عمل۔ جو انسان بدکاری سے بچے گا وہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے اچھا انسان ہوگا۔ اللہ پاک پاک دامن ہے، تو اللہ کو پاک دامنی بہت پسند ہے۔ اللہ کے دامن پہ کوئی چھینٹ نہیں ہے، اللہ کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، دھبا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس اسی حالت میں لوٹ کر آئیں۔ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پاک و پوتر ہوتا ہے، ذرا سا بھی اس کے دامن پہ کوئی چھینٹ نہیں ہوتی، تو اللہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں نے بھیجا تھا نا دنیا میں تم کو، ایسے واپس آؤ، گندے ہو کر مت آؤ۔ گندے ہو کر آؤ گے تو پھر میرے ہاں ایک واشنگ مشین ہے، اس میں ڈالنا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا، وایا جہنم آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم گندے ہو کر آئے ہو، بتاؤ میرا کیا قصور ہے اس میں اپنی جنت میں تو تمہیں بھیج نہیں سکتا۔ جیسے ایک آدمی بے وضو ہوتا ہے، مسجد میں نہیں جاتا، سمجھتا کہ میں جا کے کروں گا کیا، وہاں تو باوضو آدمی کا کام ہے، پہلے میں وضو کر لوں پھر جاؤں۔ تو ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے بھی وضو چاہیے، اور وہ وضو پانی سے نہیں ہوگا، جہنم کی آگ سے ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہیں سے پاک ہو کے جانا چاہیے۔ پاک باز کے لیے عرش کا سایہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 7 لوگ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سوا نیزے پر سورج ہوگا، سر سے سوا نیزے کی مقدار کے اوپر، اور بس پسینے میں بندے شرابور ہوں گے،
بہت پریشان ہوں گے. ایسے میں سایہ صرف ایک ہوگا, وہ ہوگا عرش کا سایہ. وہ اللہ پاک کس کو دیں گے؟ خاص لوگوں کو دیں گے, VIPs کو دیں گے. اب وہ خاص کون ہوں گے؟ ان میں سے کچھ کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو ان میں ایک وہ بندہ ہے, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت دی, اور وہ عورت کیسی ہے؟ ہاں, اس کے پاس عہدہ بھی ہے, پاور ہے, پاور. کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اس کی دعوت مرد قبول کر لے تو وہ عورت اتنے پاور والی ہے کہ اس مرد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ سارا معاملہ دیکھ لے گی. ذات منصب, ہاں, مال نہیں کہا نبی علیہ السلام نے یہاں پر کہ مال کی بنیاد پہ دعوت دے, منصب کی بنیاد پر کہ آدمی مالدار سے مالدار عورت کے ساتھ ملوث ہو, یا عورت مالدار سے مالدار مرد کے ساتھ ملوث ہو. لیکن خطرہ لگا ہے بے عزتی کا, لوگ پکڑیں گے, گھسیٹیں گے, بدنامی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اگر عہدہ ہوگا تو ان سب چیزوں سے بچ جائے گا. تو ایسی عورت جو عہدے دار ہو, پاور والی ہو, طاقت والی ہو, وہ بلائے, اور ساتھ میں وہ خوبصورت بھی ہو, جمال والی بھی ہو. تو بھائی اب تو رکاوٹ والی کوئی بات ہی نہیں رہی. ہاں, لیکن وہ کہے, کیا کہے وہ؟ انی اخاف اللہ, بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ جملہ بڑا بھاری جملہ ہے, انی اخاف اللہ. ہاں, سلوگن بنانا چاہیے اس کو اپنی زندگی کا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جب حابیل کو قابیل قتل کرنا چاہ رہا تھا تو حابیل نے کیا کہا تھا کہ بھئی تم مجھے مارنا چاہتے ہو, مار لو, کوئی بات نہیں, لیکن میں نہیں ماروں گا. کیوں نہیں ماروں گا صاحب؟ کہ میرے پاس طاقت نہیں, میں تمہیں پچھاڑ نہیں سکتا. نہیں, فقال انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے اللہ کا خوف ہے. ہاں, یہ اللہ کا خوف تم پر ہاتھ اٹھانے سے مجھے روکے گا. تو اللہ کا خوف ہوتا ہے جو بندے کو ہر گناہ سے روکتا ہے. ہاں, تو وہ بندہ, حدیث مبارکہ میں تو مرد کا ذکر ہے کہ وہ مرد جس کو عورت دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ. یہاں باریکی والی بات یہ ہے کہ دیکھو, عورت دعوت زیادہ تر نہیں دیتی, کبھی کبھار ہی ایسی بات پیش آتی ہے. لیکن اگر عورت دعوت دے رہی ہے تو پھر تو راستے بہت کھل جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت دعوت دے رہی ہے مطلب عورت خود گناہ کروانے پر آمادہ ہے. تو یہاں عورت کو بھی یہ ہدایت دی گئی کہ تم ایسی حرکت نہ کرو. ہاں, ایسی حرکت نہ کرو. تم ایسی حرکت نہ کرو گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ دونوں کو عرش کا سایہ ملے گا. اس میں اگر یہ معاملہ بھی ہو جائے کہ عورت کے دل میں گناہ کا خیال آئے لیکن وہ اللہ کے خوف سے بچ جائے تو اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ دیں گے. ہاں, دونوں کے لیے, مرد ہو کہ عورت. تو اس عمل کے صدقے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. تو پاک باز مرد ہو اور پاک باز عورت ہو تو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا کہ اسے عرش کا سایہ نہ ملے؟ آگے فرماتے ہیں, ایک طرف تو شریعت نے ایسے مواقع سے بچنے کی تلقین کی جہاں سے گناہ کا امکان ہو, اور دوسری طرف جیسے ہی شادی کی عمر آئے جلدی نکاح کی ترغیب بھی دی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من تزوج فقد استکمل نصف الایمان, جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. فرماتے ہیں گویا نکاح سے پہلے مرد جتنا نیک بنتا پھرے اس کے ایمان کا معیار آدھا, اور مکمل ایمان تب ہوگا جب وہ نکاح کر لے. آگے ایک نقطے کی بات فرماتے ہیں کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تالے تو شریفوں کے لیے ہوتے ہیں, چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے تالوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. لاک جو لگا کر جاتے ہیں, چاہے گھر کو لگا کر جائیں, دکان کو لگا کر جائیں, گاڑی کو لگا کر جائیں, تو یہ لاک شریفوں کے لیے ہوتے ہیں. شریف آدمی دیکھتا ہے لاک ہے, اب اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو. بدماش اور چور اچکے جو ہوتے ہیں وہ تو لاک توڑتے ہیں, اور بعضے تو ہاتھ کے اتنے صاف ہوتے ہیں کہ لاک توڑے بغیر ہی کام کر جاتے ہیں اپنا. بعضوں کے ہاں تو چابیوں کا گچھا ہوتا ہے, سارے تالے کھل جاتے ہیں اس سے. تو تالے تو سارے شریفوں کے لیے ہوتے ہیں, بدماشوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ مثال دے کے فرماتے ہیں جس کا دل ہی مریض ہو اور بدماشیوں سے بھرا پڑا ہو اس کے لیے شادی کی اہمیت کیا ہے. اس میں یورپ کی نقالی نہیں کرنی چاہیے.
اس میں اللہ کے دشمنوں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بس ایک شادی نہیں کرتے، باقی سب کرتے ہیں، اور مسلمان صرف شادی کرتا ہے، باقی کچھ نہیں کرتا۔ ہاں، یہ فرق ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے، اس بچی کا نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد مچے گا۔ ہمارے مشائخ اگرچہ سمجھانے میں کھلے منہ سمجھایا کرتے تھے، لیکن سیدھے ڈائریکٹ پہنچا دیا کرتے تھے سمجھا کر۔ تو مثال جب دی جاتی ہے تو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ اسی ضمن میں یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مقرر تھے۔ تو انہوں نے کسی سے کہا، اپنے احباب میں سے کسی سے، کہ بھئی بچے کی شادی کر دو، عمر ہو گئی بچے کی شادی کی۔ اور آج کل کے زمانے کے لیے یہ جواب ضروری بھی ہے۔ ہاں، بہت بگاڑ ہے معاشرے میں، بہت زیادہ بگاڑ۔ تو کسی سے کہا کہ بھئی بچی کی عمر ہو گئی، شادی کر دو، تو انہوں نے کہا آگے سے کہ مولانا ابھی تو دودھ کی مہک آتی ہے منہ سے دودھ کی مہک آتی ہے، مطلب عمر ہی کیا ہے، چھوٹی سی بچی ہے۔ تو حضرت نے بڑا کڑاکے کا جواب دیا، فرمایا تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب دودھ خراب ہو جائے گا، تمہیں اس وقت پتہ چلے گا، ہاں، جب دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو نکاحوں کو جلدی نہ کرنا معاشرے میں بے حیائی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ وہ کہتے ابھی تو پڑھائی جاری ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے۔ ہاں، جبکہ اس زمانے میں جلدی نکاح اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا پچھلے زمانے میں ضروری تھا۔ پچھلے زمانے میں تو بڑی جلدی شادیاں ہوا کرتی تھی، نکاح ہوا کرتے تھے، بچوں کے بھی بچیوں کے بھی، جبکہ اتنی ضرورت نہیں تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے میں ضرورت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن نکاح صحیح عمر میں کم ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو شریعت نے نامحرم مرد اور عورت کو ملنے سے، بات چیت کرنے سے، اختلاط سے منع فرمایا، اور دوسری طرف بشری تقاضے کے اعتبار سے نکاح کی ترغیب تھی۔ کنز العمال کے حوالے سے فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، کہ نکاح سے پہلے اگر ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے تو نکاح کے بعد ایک نماز پڑھنے پر 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح غیر محرم مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے سے کٹنے کا حکم دیا، نکاح کے بعد میاں اور بیوی کو جوڑنے کا حکم دیا، محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ شادی سے پہلے معاملہ کیا ہوا؟ محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مرد بدنگاہی کرتا ہے، دیکھتا ہے، یا عورت دیکھتی ہے، تو دیکھنے والا اور جس کو دیکھا جا رہا ہے دونوں کے دونوں اللہ کی نظر میں ملعون ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ پاک لعنت برسائے اس پر جو دیکھ رہا ہے اور اس پر بھی جسے دیکھا جا رہا ہے، کہ اللہ کو اتنا سخت ناپسند ہے نامحرم مرد و عورت کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا۔ اور نکاح کے بعد کیا فرمایا؟ نکاح کے بعد نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اتنی خوبصورت ہماری شریعت ہے، اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے۔ نکاح سے پہلے دور رہنے کا حکم اور نکاح کے بعد جڑنے کا حکم۔ اور ہمارے مسلمان معاشرے میں اخلاقی خرابیاں اس دور میں ایسی ہو رہی ہیں، نکاح سے پہلے تو بہت محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور نکاح کے بعد میں لڑائیاں، نا اتفاقیاں۔ کیوں؟ کہ نظام فطرت کو انہوں نے بدلا، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، اللہ نے ڈور کھینچ لی اور کام بگڑ گیا۔ کیا بات ہے؟ بند ہو گئی؟ آ رہی؟ تو بات یہ عرض کی تھی ابھی کہ نکاح سے پہلے شریعت نے مرد و عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کا حکم دیا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور نکاح کے بعد خوب مل جل کر رہنے کا حکم دیا۔
نکاح سے پہلے اگر ساتھ رہیں گے، دیکھیں گے، نگاہ پڑے گی تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک لعنت برسائیں دیکھنے والے پر اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی۔ اور نکاح کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ پاک بھی انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو شریعت کا حسن و جمال ہے کہ ایک ہی چیز سے جب تک وہ حرام ہے بچنے کا حکم دیا، اور وہی چیز جب حلال ہو جائے تو پھر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کمال ہے شریعت کا کہ ایک ہی چیز کو حرام بھی بتا رہی اور ایک ہی چیز کو حلال، لیکن مرضی ان کی پوری ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا ایسے تو ایسے، ہم نے کہا ایسے نہیں تو ایسے نہیں۔ ہاں، زندگی بھی آرام اور سکون سے گزارو، اور قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے عزتوں کے تاج بھی پہنتے چلے جاؤ۔ ہاں، جوانی کا زمانہ توبہ کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں توبہ کرنا پیغمبروں کے طریقہ ہے، پیغمبروں کی عادت، کیونکہ بڑھاپے کے وقت میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نیکیاں ایسے زمانے میں کرنا چاہتے ہیں جس وقت ہم گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ گناہ کرنے کے قابل رہو، پھر گناہ سے بچو، نیکیاں کرو تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگے گی۔ تو بڑھاپے میں جا کر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ کی وہ وقت نہیں رہتی۔ اسی لیے ایک بزرگ تھے، ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات پیش آتی تو وہ نیک صالح متقی نوجوانوں کو بلاتے اور ان سے دعا کرواتے، کہ ان کے بارے میں یہ فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں کہ کل قیامت کے دن، جیسے ابھی بات آئی تھی کہ وہ مرد جو پاک دامنی کی زندگی گزارے گا اور وہ عورت جو پاک دامنی کی زندگی گزارے گی عرش کے سائے میں ہوں گے، ایسے ہی ایک بندہ وہ بھی ہے جو نوجوان ہو اور اللہ کی بندگی میں پروان چڑھے۔ بشاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی بندگی کرتے ہوئے، مرضی پوری کرتے ہوئے پروان چڑھے، یعنی اس کی جوانی اٹھے، اس کی جوانی پلے بڑھے، تو اللہ کو ایسا نوجوان بہت پسند ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس لیے وہ بزرگ متقی نوجوانوں کو بلا کے دعا کرواتے۔ عجیب حال ہے ہمارے معاشرے میں گھروں کا، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اس عاجز کے ہاں کئی واقعات ہیں، نوجوان بچہ، نوجوان بچی نیکی تقویٰ کی زندگی گزارنا شروع کر رہے، بوڑھے ماں باپ جن کو قبر یاد کرنی چاہیے وہ بچوں کو تانے دے رہے ہیں کہ اس عمر میں داڑھی کی کیا ضرورت ہے، اس عمر میں پردے کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سا دین تم سیکھ رہے ہو، ایسی بھی کیا سختی ہے، فلاں ہیں۔ خدا کا خوف کرو، 40 سال اگر ہو گئے تو زندگی کی اثر ہو گئی، اور تم 50 کے اوپر پہنچ گئے، 60 کے قریب پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، دادا دادی اور نانا نانی بن گئے، اور اپنے نوجوان نواسے نواسیوں کو، نوجوان پوتے پوتیوں کو تانا دے رہے ہو دینداری کا۔ افسوس کرو، یہ سوچو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں مل سکی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آئی کہ ہماری نسل میں اللہ ایک کو ایسا کھڑا کر رہے ہیں جو ہماری مغفرت کے قابل بنے گا، ہمارے لیے سفارشی بنے گا، بجائے ان کی قدر کرنے کے ان کو پریشان کر رہے ہو۔ اب نوجوان بچہ ہے، وہ ماں کی وجہ سے داڑھی کاٹنے پہ مجبور ہو رہا ہے، باپ کی وجہ سے پردہ نہیں کر رہا ہے، دادا کی وجہ سے دین سے دور ہو رہا ہے، اور نانا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ کیا زندگیاں گزار رہے ہیں لوگ، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس لیے وہ نوجوان جو نیکی تقویٰ کی طرف چلیں، ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو اپنے لیے باعث نجات سمجھنا چاہیے۔ تو ایسے نوجوان بچے اور بچی کی دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے جو گناہوں سے بچ کر نیکی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شریعت نے قرآن عظیم الشان میں کہا، الزانیۃ والزانی، برائی کرنے والی عورت، برائی کرنے والا مرد۔ چوری کا تذکرہ آیا تو فرمایا السارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ چوری کے معاملے میں مرد کا تذکرہ پہلے کیا، اور زنا کے معاملے میں عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردانگی سے یہ بعید ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے دھمائے بغیر، محنت مزدوری کر کے پسینہ بہا کے کمانے کے بجائے دوسرے کے مال پہ ہاتھ ڈالے، دوسرے کا جیب کاٹے۔
یہ مردانگی سے بعید ہے، یعنی وہ مرد نہیں حقیقی معنوں میں جو خود کما کر نہ کھائے اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ اللہ، حلال کمانا اللہ کے مقرر کردہ فرض کے بعد پہلا فریضہ ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والی عورت کا تذکرہ پہلے اس لیے ہوا کہ شرم و حیا عورت میں زیادہ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ گناہ کا ارتکاب کرے، یہ اس کی شان سے بعید ہے، یہ اس کی شان سے بہت دور ہے۔ اور آگے مفسرین نے یہ فرمایا اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں کہ جب تک عورت خود ڈھیلی نہ بنے غیر مرد اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ عورت کی طرف سے سگنل ملتا ہے، زور ہوتا ہے، تبھی مردوان غنڈا ظالم وہ نہیں کر سکتا ہمت بالکل بھی۔ اس لیے شروع ہی سے بچیے، شروع ہی سے برائی کو ختم کر دیجئے تاکہ کسی کو غلط سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ جو لوگ پاک دامن اور پاک باز زندگی گزارتے ہیں اللہ ان لوگوں کو اس دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزتیں دیتے ہیں۔ ہاں، کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کردار انسان کا اصلی سرمایہ ہوتا ہے، اگر کردار بگڑ گیا تو ساتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ پاک دامن لوگ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا رد نہیں فرماتے۔ پاک دامنی کا صلہ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ اللہ اس بندے کو یا اس بندی کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دہلی میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا۔ اب سارے علماء نے فیصلہ لیا بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھیں گے کہ شہر کے باہر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہاں اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں گے، استغفار کریں گے، رو رو کے اللہ کو منائیں گے، بارش ہوگی تو سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اب بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں اس مجمع میں، اور سبھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ اتفاق سے اللہ کی شان کے ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ ہے، تو وہ قریب گیا، جا کے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ استسقاء کی نماز پڑھی گئی ہے اور دعا ہو رہی ہے، بارش کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں 1 منٹ ابھی آتا ہوں۔ وہ پلٹا اور سواری کی طرف گیا جس سواری کے پر سوار ہو کے آ رہا تھا، اور وہاں جا کر اس نے ایک چادر کا کونا پکڑا اور اللہ سے دعا کی۔ وہ ابھی چادر کا کونا چھوڑا بھی نہیں تھا کہ بارش برسنی شروع ہو۔ اب وہ نوجوان پلٹا مجمع کی طرف، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہوا؟ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ اس سواری پر سوار میری بوڑھی والدہ ہیں، اور میری والدہ کے بارے میں نے بچپن سے سنا ہے کہ نہ ان کی کبھی آنکھ میلی ہوئی اور نہ دل میں کبھی کوئی برا خیال آیا۔ یہ اپنے پورے خاندان میں، پوری برادری میں، پورے شہر میں پاک دامن عورت سے مشہور ہیں۔ تو میں نے آزمایا، اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے اپنی ماں کے بارے میں جتنا آج تک سنا ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو آج بارش برسا دیجیے۔ ابھی اس نے ماں کی چادر کا کونا نہیں چھوڑا تھا کہ بارش ہوگی۔ تو اللہ پاک دامنوں کی ایسے لاج رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پاک دامنی والی زندگی گزاریں تاکہ ہماری وجہ سے دنیا سے فتنے دور ہوں، ہماری وجہ سے دنیا سے پریشانیاں دور ہوں، ہماری وجہ سے گھروں کی تنگیاں دور ہوں، ہماری وجہ سے گھروں کی لڑائیاں، گھروں کے جھگڑے دور ہوں، اور اللہ پاک پرسکون زندگی بھی نصیب فرمائے اور آخرت بھی پرسکون بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد میں توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا ہو جائے گی۔
اللہ کلمات پڑھانا ہے، دعا بھی نہیں ہوئی نا ابھی تو. ابھی اس وقت کلمات توبہ پڑھائے جائیں گے. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کریں، اور جن کو بیعت ہونا ہو وہ بیعت کی نیت کریں. باقی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں. اور خواتین میں جو پہلے سے بیعت ہیں، جو معمولات کو جانتی ہیں، تو وہ معمولات ان سے پوچھ لیے جائیں. جو پہلے سے بیعت ہیں ان سے معمولات پوچھ لیے جائیں یا اپنے مردوں سے پتہ کر لیے جائیں. اور اسی طریقے سے مختصر سی دعا ہوگی. دعا کے بعد میں خواتین اپنی جگہ بیٹھی رہیں 10 منٹ. جب مرد حضرات یہاں سے چلے جائیں گے پھر اس کے بعد 10 منٹ بعد جائیں. سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے. جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی مراد پوری فرماتے ہیں. الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے انتہائی عاجز مسکین فقیر بندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے کریم آقا، آپ کی بندیاں آپ کی نسبت پر، آپ کی محبت میں، آپ کی یاد میں دور نزدیک سے چل کر جمع ہوئی ہیں. اے کریم آقا، عورتوں کا یہ مجمع اگر دنیا کے کسی معاملے میں کسی کے گھر چلا جائے تو لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں. اے کریم آقا، ان چل کر آنے والیوں کی لاج رکھ لیجئے اور انہیں بھی نواز دیجئے اور سب مردوں کو بھی نواز دیجئے. اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے، اپنے تعلق سے، اپنی ولایت سے ہم سب کو نواز دیجئے. اے کریم آقا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رضا کاملہ کی دولت سے نواز دیجئے. اے کریم آقا، بہت ساری خواتین جن کے دلوں میں جو مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اے کریم آقا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تمام جائز تمنا اور نیک مرادوں کو پورا فرمائیے. ان میں بہت ساری وہ ہوں گی اے اللہ جو مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہوں گی، گزار چکی ہوں گی. اے اللہ اپنی شان نشان ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے. اے کریم آقا، بہت سی وہ ہوں گی جن کی وجہ سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچتی ہوں گی، بالخصوص شوہر ناراض ہوں گے. اے کریم آقا، انہیں نیک ہدایت عطا فرمائیے. اے اللہ جو عورتیں بے اولاد ہیں وہ اولاد کی تمنا لیے پھر رہی ہیں، اے کریم آقا ان کو اولاد نرینہ و مادینہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. اے اللہ جہاں جہاں بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں، اے کریم آقا ان کے مستقبل روشن فرمائیے. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرمائیے. اے کریم آقا، جن کی اولادیں ماں باپ کے حق میں وبال جان بنی ہوئی ہیں، اللہ ان اولادوں کو نیک ہدایت عطا فرمائیے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. کریم آقا، اس بستی کو خیر کا مرکز بنائیے، ہدایت کا، رحمت کا، برکت کا مرکز بنائیے. ہر طرح کے فتنوں سے یہاں کے رہنے والوں کی پوری حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے شر سے بچائیے. اے کریم آقا، ہم سب کو اپنی ذات پاک کی سچی محبت نصیب فرمائیے. ہم سب کو آپ کی ذات پاک کی
صحیح معنوں میں غلامی نصیب فرمائیے اللہ، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی مرضیات پر چلنے والا بنائیے، نامرضیات سے بچنے والا بنائیے۔ کریم آقا ہم سب کو متقی بنائیے، ہمارے تقویٰ کا اثر ہماری نسلوں میں چلائیے۔ کریم آقا ہماری نسلوں میں متقی بنائیے، متقیوں کے امام بنائیے۔ اے کریم آقا ہم سب کو اپنے مشائخ کا صحیح معنوں میں قدردان بنائیے۔ اے کریم آقا ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا